عزت دوسرے پارے آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 2 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ عید کی کیا فضیلتیں ہیں؟ 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، ایک تو عید الفطر جو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے تو اس کا دل نہیں مرے گا یہاں تک کہ لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ لوگوں کے دلوں کے مرنے کی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، چین و سکون ختم ہو جائے گا، راحت ختم ہو جائے گی، انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کا دل نہیں لگے گا، گھٹن سی اس کو محسوس ہوگی، ہمیشہ پریشان مضطرب درد و الم کی اس میں ہوگا، عجیب سی بے چینی اور عجیب سی بے چینی، اور اس کے دل میں ایک عجیب سا اجڑا پن ہوگا۔ پیسہ ہونے کے باوجود اس کو سکون نہیں، بیوی بچوں کے پاس ہونے کے باوجود اس کو راحت نہیں، سکون کی تلاش میں انسان ہوگا، سکون کی تلاش میں انسان کوشش میں ہوگا، دل مردے ہو چکے ہوں گے۔ لیکن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے مومن عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا، قیام کا مطلب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کے دل کو مردہ نہیں فرمائے۔ جیسے چاند رات ہے، ایسے ہی یہ چاند رات آج 28واں روزہ ہے، 29ویں تراویح ہے، کل 29واں روزہ ہوگا، کل اگر چاند نظر آ گیا چاند رات ہو جائے گی۔ تو ان راتوں میں سب خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہلا گلا، چاند دیکھنے کے بعد ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو عبادت سے میں نکل گیا، بالکل یہ سمجھتے ہیں جیسے مسجد سے بالکل آزاد ہو گئے۔ تو ان شور و غل اور ہلا گلا کرنے کے بجائے اگر بندہ مومن چاند دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے اور خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے کہ مولا تو نے رمضان ہمیں عطا کیا، پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہمیں قرآن سننے کی ہدایت دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کی ہدایت دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں رمضان عطا کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں شب قدر عطا کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں ساری چیزوں سے نوازا، اولاد بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں چاند دیکھنے کے بعد سجدے میں اگر اپنے سر کو رکھ کر کے یہ شکر ادا کیا، قسم خدا کی دنیا کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس سجدہ کرنے والے کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب چاند نظر آ جائے نا، اسی لیے موقع کی مناسبت سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ قریب ہی کا معاملہ ہے، چاند نظر آنے والا ہے۔ تو آپ حضرات کم سے کم اس رات میں، چاند رات میں ضرور بھی ضرور جتنا ہو سکے خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے
اس کے لیے جنت واجب ہے۔ واجب کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی اس کو جنت ملنا کنفرم ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ اور کون سی 5 راتیں ہیں؟ ایک تو ذی الحجہ، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ رمضان کا ہے، شوال کا آئے گا، ذی قعدہ کا آئے گا، ذی الحجہ اس مہینے کو کہتے ہیں جس میں حاجیوں کا حج پورا ہوتا ہے اور جس میں قربانی ہوتی ہے، یعنی بقرہ عید جس کو بولتے ہیں، وہی مہینہ ذی الحجہ کا ہوتا ہے۔ تو ذی الحجہ کی 8ویں 9ویں اور 10ویں رات، 10ویں رات 10 تاریخ کے بعد تو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، تو 8 تاریخ 9 تاریخ اور 10 یہ 3 راتیں، اور ایک عید الفطر کی رات، عید الفطر یہی جو عید آ رہی ہے اس کی رات جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، اور ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی جس کو ہم شب برات بولتے ہیں۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں جا کر کے کوئی اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں مدینے والے سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے، ان کے میلوں کے دن تھے، ایک مہرگان کے نام سے اور ایک نوروز کے نام سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا دن ہے کہ اس میں لوگ مدینے والے خوشی کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت جب لوگ اسلام نہیں لائے تھے تو ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے، یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا، یہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو مدینے والے 2 دن خوشی کرتے تھے، ان کے میلے لگتے تھے باقاعدہ، میلوں کے اندر ناچ گانے ہوتے تھے، میلوں کے اندر عورتیں مرد عورت سب جو ہے وہاں پر جاتے تھے، اور طرح طرح کے لہو و لعب کھیل کود میں وہ مشغول ہوتے تھے۔ عرب کے لوگ، مدینے کے لوگ وہاں پر اپنے اپنے اعتبار سے کرتب دکھاتے تھے اور ان میلوں میں جا کر ہلہ گلہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اہل مدینہ، اس دن تم خوشی کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ حضور جب ہم اسلام نہیں لائے تھے زمانے جاہلیت میں بھی اس دن خوشی ہم کرتے تھے، آج بھی ہم خوشی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ سنو، اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں سے بہتر دن تم کو عطا فرمائے، بہتر دن عطا کیے۔ کیا بہتر دن عطا کیے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر دن اللہ نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عطا کیے۔ یہ خوشی کے دن ہیں، یہ خوشی کے دن نہیں ہے جس میں میلے چیلے لگائے جاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو عید کے موقع پر خوشی کا مطلب لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ عید کا دن ہوگا، پکچر ہال میں پکچر لگے گی تو عید ہماری تبھی بنی جائے گی جب ہم پکچر دیکھ کر کے آ جائیں گے۔ آج بھی ہماری قوم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری عید تبھی کمپلیٹ ہوگی جب تک کہ ہم کسی میلے میں جا کر کے میلے میں ناٹک اور کرتب دیکھ کر کے نہ آ جائیں۔ اور عید کے دن نہ جانے کتنی جگہوں پر میلے لگتے ہیں جہاں پر مرد عورتیں سب کا اختلاط ہوتا ہے، نہ جانے وہاں پر لہو و لعب کیے جاتے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ خوشی نہیں ہے، حقیقتاً سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو رمضان میں روزے رکھے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ قبول ہو گئے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے کہ جو لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا ٹوپی اتاری جیب میں رکھی، اب بات ختم، اب نماز روزے سے دور ہو گئے۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ تو شیطان کے فریب میں آ جانا ہے۔ شیطان آزاد ہو گیا، آپ کو اپنے جال میں لے لیا، تو یہ خوشی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت سے جو دور کرے وہ خوشی نہیں، وہ تو ہلاکت ہوتی ہے۔
جو اللہ سے قریب کر دے وہ ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ، اور آپ دیکھیں گے جو بیچارے نماز روزہ تراویح پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو نہ تراویح کے قریب جائیں نہ روزوں کے قریب جائیں، سب سے زیادہ خوشی وہی مناتے ہیں، اور خوشی ان کے لیے وہ ہوتی ہے۔ حالانکہ خوشی اس کے لیے ہے جو عید کس کے لیے ہوتی ہے حقیقتاً، یعنی جس نے رمضان کے روزے کمپلیٹ رکھے، جس نے اللہ کا قرآن پڑھا، تو اب اس بندے مومن کے لیے اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے تحفے کا دن ہوتا ہے۔ میرے بندے چل تو نے میری عبادت کی، میرے لیے تحفے کا دن یہ ہے کہ اب میں تیرے لیے عید کا دن دنیا کے اندر دے رہا ہوں۔ اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے مہمانی کے دن ہے۔ بقرہ عید کے 3 دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو 30 دن رمضان میں رکھا، عید کے دن میں روزہ رکھوں گا، شریعت منع کرتی ہے بھائی، اسٹاپ لگ گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتے۔ عید کے دن اللہ رب العزت کی جانب سے یہ مہمانی ہے، یہاں ثواب روزہ رکھنا اور وہاں گناہ روزہ رکھنا، یہی عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں تو ثواب کما سکتے ہیں، جس دن سانسوں نے سانس چھوڑ دیا اس دن ثواب کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہ جاتا، کیونکہ دنیا ثواب کی جگہ، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ قبر نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ قبر میں جا کر رب کو راضی کر ہی نہیں سکتے، نماز فرض نہیں ہے مرنے کے بعد، روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، صرف اور صرف اعمال کا حساب ہونا ہے اس میں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ خوشی کا دن جو عید کا مل رہا ہے، ہم اور آپ اس میں مل جل کر اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لا کر اس کی حمد کریں اور اپنے اعتبار سے عید کی خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن کس طرح سے جانا چاہیے، عید کے دن کیا کیا پڑھنا چاہیے خاص وظیفے، اور عید کے دن کون کون سی تکبیر پڑھنا ہے، یہ بھی کل انشاءاللہ اور عزیز میں آپ